الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی پیاری نشریات جس کا نام ہے رحمت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری۔ الحمدللہ رحمت رمضان نشریات آپ ہر سال دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم ایک بہت منفرد پروگرام لائے ہیں جس کا نام ہے قرآن کی دنیا، اور بہت پیاری اور خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جس جید عالم دین نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے وہ ملک ہندوستان، میرے خواجہ غریب نواز کے ہندوستان کے ایک زبردست عالم دین ہے، بڑے ہی مستند عالم دین ہے۔ جی ہاں، علماء کے گھرانے سے آج بھی، جیسے کہ آپ نے ان کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا کہ آج بھی ان کے خاندان میں کم و بیش 148 علماء کرام موجود ہیں، اور الحمدللہ اس خوبصورت خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، یعنی علمی گھرانہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس نے بچپن اپنا ایک علمی ماحول میں گزارا ہو، دینی ماحول میں گزارا ہو، جن کی تربیت بڑے بڑے اساتذہ کرام نے کی ہو، جن کو گھر سے بھی ایسی تربیت ملی ہو، پھر ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے قرآن پاک کو بیان کرنے کا۔ ناظرین کرام، چونکہ نام پروگرام کا تھا قرآن کی دنیا، تو ہماری چاہت تھی کہ اتنے بڑے عالم دین جن کو ایک عرصہ ہو گیا قرآن پاک کا درس بیان کرتے ہوئے، تفسیر قرآن بیان کرتے ہوئے، تو پھر عالم دین بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان وہ شخصیت، ہم نے صرف ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی صرف کیا پوڈ کاسٹ ہی کریں گے، اس کے بعد دیگر پروگرامز نہیں ہوں گے حضرت کے ساتھ؟ تو عوام کی طرف سے بہت ڈیمانڈ کی گئی، بہت زیادہ اس بارے میں عوام کی چاہت کا ہمیں اندازہ ہوا کہ عوام چاہتی ہے کہ حضرت کے ساتھ ایک سیریز ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم ایک ایسی جگہ پر جو نہ کہ پاکستان ہے، جو نہ ہندوستان ہے، ہم نے یہ انتظام کیا کہ حضرت کے ساتھ پروگرام کی ایک سیریز کی جائے۔ پروگرام کا نام قرآن کی دنیا، اور اس میں مختلف عنوانات پر بات کی جائے مگر قرآن سے۔ اور یہ الحمدللہ ہم سب کے پیارے محبوب اور مرغوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، حضرت نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور یہ خوبصورت پروگرام کا گلدستہ لے کر ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ کیا تھا تو یقیناً آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ لوگ پاکستان سے بھی بلکہ پوری دنیا سے الحمدللہ اور پورے ہندوستان سے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو بھی آپ کے خاص دوستوں نے، خاص لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی مزید پروگرامز بھی ہونے چاہیے آئی ڈی ایس کے ساتھ، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بالکل، آپ نے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا وہ ہمارے مزاج کا تو نہیں ہے، چونکہ شروع میں ہی اس میں نے عرض بھی کیا تھا کہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے سوالات ہیں تو ہم بتا دے رہے ہیں، ورنہ میری ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کو پہچانا جائے، جس کو جانا جائے۔ ہاں، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو میدان ہے وہ علم دین کی اشاعت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کی خوشبو پھیلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں مسلسل دن و رات سفر بھی کرتا ہوں، اپنے علاقے میں جہاں ممکن ہوتا ہے پہنچتا ہوں اور لوگوں تک یہ پیغامات پہنچاتا ہوں۔ آپ نے بھی فرمایا، حکم فرمایا کہ اس میدان کے ذریعے سے، آپ کے پلیٹ فارم سے لاکھوں لوگ اگر سنتے ہیں اور قرآن کے پیغامات سنتے ہیں تو یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے دوسروں تک پہنچانے کا۔ اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آج سننے والے لوگ ہی ہمارے مخاطب ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد بھی اس کو سننے والے ہوں اور کوئی بات ان تک اثر کر گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی۔ تو یہ آپ کے میدان کے لیے ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضور۔ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج ہمارے ناظرین جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ بھائی ایک بھی پروگرام مس کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ حضرت پورا رمضان رحمت رمضان نشریات ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی ہم نے پوری ایک سیریز حضرت کے ساتھ الحمدللہ کرنی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور ساتھ اس انداز سے صرف نہیں دینا کہ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے، بلکہ لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس لنک کو آپ نے ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگ جتنا قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں اور ہر کتاب کے کئی فائدے ہیں، لیکن قرآن مجید کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن کریم رشد و ہدایت کا بے مثال ابدی سرچشمہ ہے، اور کیوں نہ ہو، آخر قرآن کی دنیا ہے ہی اس قدر وسیع اور اثر انگیز کہ جو اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، جو بھی اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، اس کے دامن میں جہاں کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک بندہ مومن کی روح، اس کی جان اور اس کا ایمان ہے۔ یہ دین و دنیا میں فلاح و کامیابی کا وسیلہ اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ یہ انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرتا، قدرت کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتا، اور کائنات کے اسرار و رموز ان پر منکشف کرتا ہے۔ بے شک قرآن حکیم کتاب ربانی اور وسیلہ شفا اور نسخہ کیمیا ہے، کیونکہ یہی تو وہ کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے تمام انسانوں کے دکھوں کا حل بھی ہے اور ان کی اخروی نجات کی ضمانت بھی۔ دور نبوت کا یہ شاہکار
جب تک عملی زندگی میں اپنایا نہیں جائے گا وہ حقیقی پروسیس شروع نہیں ہوگا جس سے ہماری سربلندی کا آغاز ہوگا۔ اور میں کیوں نہ کہوں بے شک یہی وہ کتاب ہے جس سے ہماری قسمت جڑی ہوئی ہے، جس سے امت کا عروج و زوال بھی وابستہ ہے۔ تاریکی میں بھٹکی ہوئی انسانیت اس نور ہدایت سے جب فیضیاب ہوتی ہے تو عزت و سربلندی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جس طرح سرور کائنات فخر موجودات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں تمام اعلیٰ اوصاف و امتیازات، خصائص و محاسن جمع کر دیے گئے ہیں نا، اسی طرح قرآن کریم بھی وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس کی تعلیمات کی اثر انگیزی اور فیوز و برکات کا سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ کی عظمت و سربلندی، عزت و وقار، دین و دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا راز صرف و صرف قرآن و سنت سے وابستگی میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے قرآن کے نزول سے اس کے تدوین تک کی کیفیات۔ آپ کہیں گے پروگرام کا نام قرآن کی دنیا اور پہلا عنوان بھی اتنا شاندار کہ بنیادی اس میں گفتگو ہوگی قرآن پاک کے حوالے سے، کیونکہ نزول سے لے کر اس کی تدوین تک کی جو کیفیات ہیں اس بارے میں مفتی صاحب آج کلام فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ دیکھیں معترضین جو ہیں وہ مختلف قسم کے اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے اہل محبت ہیں کہ جن کو بنیادی باتیں نہیں پتہ ہوتی، تو پتہ ہونا یوں بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ قرآن کریم جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمده تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا ہے جس کا نام ہی آپ نے رکھا قرآن کی دنیا، بلکہ ہم سب کی دنیا ہے ہی یہی۔ واہ واہ، جو قرآن کی دنیا ہے وہی ہم مومنین کی دنیا ہے۔ قرآن جو چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا تو ابتداءً جو ہے لوگوں کو، ناظرین کو یہ چاہیے کہ قرآن کے متعلق تھوڑی معلومات تو حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سچ کہہ رہے ہیں آپ کے معترضین جو ہے الگ الگ انداز میں اعتراضات لا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے پرانے اعتراضات ہی ہیں، لیکن وہ کتابوں میں موجود ہیں اور علماء اسلام نے اس کے شافی و وافی جوابات بھی عطا کیے۔ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان کتابوں کو دیکھتے نہیں، اور جو نیٹ پر آیا ہے اور جو سوشل سائٹس پر آیا ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں جی، اسی لیے ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو ہم اب ان سب کے جوابات لے کر کے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں، جہاں سے تم سیند مارنے کی کوشش کرو گے قرآن یا ذات رسول پر، ہم وہاں آ کر کے تمہیں جواب دیں گے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، یہی وجہ ہے کہ اس میدان کو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ واہ واہ۔ بہرحال قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش ہے، جس کی شروعات ہی ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ وہ پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے بندہ، اور وہ قرآن پاک میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کرتا، اللہ کی کتاب ہے۔